بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کامیابیاں سمیٹنے اور کچھ حاصل کرنے کی خاطر احتیاط پسندی اور حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو آپ زندگی کے میدان میں ناکام ٹھہرتے ہیں۔ میں بھی مسلسل ایک بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، ایسی جنگ جس میں مجھے 24 گھنٹے اپنے حواس قابو میں رکھنے ہوتے، وقت گزارنا پڑتا تھا۔ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے کو یہ موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے کام میں کسی قسم کا کوئی خلل ڈالے۔ میں اپنی نوکری کے حوالے سے خوش تو بہت تھا، لیکن اس نوکری نے مجھے پریشانیوں سے دو چار کر رکھا تھا۔ یہ چار عورتیں میرے سر پہ منڈلا رہی تھیں، میرے پیچھے پیچھے پھرتی تھی، مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ میں ان سے بھاگ بھاگ کے تھک گیا تھا۔ اب خربوزہ خود چھری پہ آ کے گرنا چاہے تو پھر چھری کو کیا مسئلہ ہوگا؟ میں نے بھی موقع دیکھ لیا اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک دن ان چاروں کو ہی ایک کمرے میں بلایا اور بلانے کے لیے جس بہانے کا انتظام کیا وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ وہ چاروں بھاگ ہی چلی آئیں، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے ان کی آنکھوں میں ڈر ابھرا۔ میں نے ان چاروں کو لٹا کر، میرا نام فضل بخش ہے، میں بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھا، جب جوان ہوا تو لوگ میری خوبصورتی کا چرچا کرتے نہ تھکتے، لیکن ایک خوبصورت مزدور کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرے بابا مزدوری کرتے تھے اور مجھے بھی ان کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ میری امی کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ میں 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور کہتی تھی، میرا پھول جیسا خوبصورت بیٹا، میرا دودھ جیسا سفید بیٹا، میں اس کی مزدوری کے کام میں ڈال کے اس کی خوبصورتی پر گرہن نہیں لگنے دوں گی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارا باپ بھی اسی طرح خوبصورت تھا، تبھی تو تم خوبصورت ہو، لیکن وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنی عمر سے بھی زیادہ بوڑھا دکھنے لگا، اور اب اسے دیکھ کے ایسا لگتا بھی نہیں کہ یہ کبھی تم جیسا رہا ہوگا۔ اسی لیے میں تمہیں باہر کے ملک بھیجنا چاہتی ہوں۔ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ مجھے بھی باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ میری عمر ابھی کم تھی تو بابا نے کہا کہ اس کو ابھی نہیں بھیجو، 3-4 سال بعد بھیج دینا، پر امی نے کہا کہ 3-4 سال ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ ابھی ہی بھیج دوں۔ امی نے کہیں سے ادھار لیا، کہیں سے کمیٹی اٹھائی، اپنے سونے کی زیورات بیچے اور مجھے کسی طرح باہر کے ملک بھیج دیا۔ ایسا بھی نہیں بھیجا کہ بس ایسے ہی وہاں پر جانے کا کہہ دیا۔ بابا کے ایک دوست نے اس سلسلے میں بہت مدد کی۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نوکری لگوا دے گا۔ جب میں دبئی چلا گیا تو ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر بہت جلد میری ایک نوکری لگ گئی۔ اس آدمی نے مجھے ایک بڑے سیٹ سے ملوایا، وہ وہاں کا بڑا آدمی تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو بھی کوئی کام دے دیں، یہ لڑکا بڑا اچھا کام بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کام نہیں، اس کے لیے میرے پاس ایک بڑا خاص کام ہے، پر کیا یہ کر پائے گا؟ تو میرے رشتہ دار نے کہا کہ اسے جو بھی کام دیں گے یہ بہت اچھے سے کر لے گا، یہ بڑی مجبوری میں یہاں پہ آیا ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو میرے گھر چلو، تمہاری نوکری پکی، تمہیں تنخواہ بھی دوں گا، رہنے کی جگہ بھی، کھانا پینا بھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ میں تمہیں گھر جا کے بتاؤں گا۔ میں سارے راستے یہی سوچتا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسا کام ہوگا۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ وہاں کے لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، ہم جیسے نہیں ہوتے، ہم جیسے کو تو وہ 1 منٹ میں پاگل بنا لیتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے ہی رہنا۔ خیر میں جب اس کے گھر آیا تو حیران رہ گیا۔ گھر تو بہت بڑا تھا، اس کا مطلب یہ آدمی بہت امیر تھا، کہیں یہ مجھ سے اس بڑے گھر کی چوکیداری کے لیے لے کر آیا ہے؟ پر اس نے مجھے ایسا کام بتایا کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ جب سامنے دیکھا تو 4 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں، جس میں سے 2 کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ کم سن تھیں، لیکن 2 بالکل جوان تھیں اور 2 کی عمر کم تھی، پر سب ایک جیسی ہی لگ رہی تھی، جوان، خوبصورت، دبلی پتلی، سجی سجائی، جیسے کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ میں نے سیٹ کی طرف دیکھا، وہ کسی کال میں مصروف ہو گیا۔ وہ لڑکیاں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے دیکھ کر ان کے ہوش ہی گم ہو گئے ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سیٹ صاحب سے پوچھتا کہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے رکھا ہے، ان لڑکیوں نے ہی پوچھ لیا کہ اس کو کیوں لے کر آئے ہیں بابا؟ کہیں کوئی فلم تو نہیں بنا رہے جو اس ہیرو جیسی شکل والے لڑکے کو لے آئے ہیں؟ سب سے بڑی والی نے یہ الفاظ بولے تھے۔ میں نظر جھکا کر کھڑا تھا۔ سیٹ صاحب نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آج سے یہ آدمی تم لوگوں کے سارے کام کرے گا، جو کام بھی تم لوگ اسے کہو گی یہ کرے گا۔
یعنی کہ باہر سے سودا صرف وغیرہ لانا، اور تم لوگوں کو مارکیٹ بھی لے جائے گا۔ اس کے بغیر تم لوگ گھر سے نہیں نکل سکتی، اس لیے تمہیں اس سے ملوا رہا ہوں کہ ذرا عزت و احترام سے رہنا اور احتیاط سے بھی۔ وہ بڑا آدمی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی پرائی عورتیں ہیں جن سے وہ بہت زیادہ تنگ ہے، لیکن شکل ملتی تھی تو معلوم ہو رہا تھا کہ بیٹیاں تو اسی کی تھی۔ خیر وہ مسکرائی اور انہوں نے کہا کہ جی جی جیسا آپ کہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپس میں کچھ ہنسی مذاق کرتی ہوئی وہ وہاں سے چلے گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 4 پریاں ہیں، ان کے ہنسنے مسکرانے کی آواز میرے آس پاس گونج گئی تھی۔ پھر مجھے سیٹھ صاحب نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں صرف ان کے کام نہیں کرنے بلکہ ان پہ نظر بھی رکھنی ہے کہ کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کس کس سے رابطے میں رہتی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، تمہیں باقاعدہ نظر رکھنی ہوگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ایک موبائل فون بھی لے دوں گا جس پر تم ہر بات مجھ سے شیئر کرنا، اور اس موبائل فون میں ریکارڈنگ بھی کرنی ہے، چاہے تو ویڈیو ریکارڈنگ کرنا، چاہے تو وائس ریکارڈنگ، بس تمہارے پاس ثبوت ہونے چاہیے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچوں گا، کیونکہ میں تو ان کا نوکر تھا۔ مالک کو بھلا کیا پرواہ کہ نوکر اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ لیکن بات عجیب سی تھی کہ وہ اپنی 4 جوان بیٹیوں پر نظر رکھنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کی بیٹیاں ٹھیک نہیں تھیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ پیسے تو اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں یہاں پہ مزدوری کرتا تو مجھے اتنے پیسے نہ ملتے۔ انہوں نے مجھے ایڈوانس بھی دیا اور کہا کہ اپنے گھر پیسے بھیجنا چاہو تو بھیج دو، تمہیں یہاں پہ کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا پینا، کپڑے، رہائش، سب کچھ ہماری طرف سے ہوگا۔ یہ پیسے تم اپنے گھر بھیج دیا کرنا۔ میں تو خوش ہو گیا۔ میں نے جا کے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی۔ امی کو نہیں بتایا، لیکن یہ کہا کہ نوکری اچھی مل گئی ہے۔ پھر وہ مجھ سے تفصیل پوچھتی اور میں ان کو تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا۔ خیر میں نے پہلے مہینے میں ہی پیسے بھیج دیے۔ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو پہلے مہینے میں ہی پیسے نہیں بھیجتے، میں نے پہلے مہینے میں ہی بھیجے تھے۔ تو میری امی بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور میرے بابا بھی، جو مجھے یہاں بھیجنے کے خلاف تھے۔ میں نے امی کو کہا کہ اب آپ بہنوں کی شادی کرنے کی تیاری کریں، آہستہ آہستہ شادی کریں، 5 بہنیں ہیں، دھیرے دھیرے ہی سب کچھ ہوگا۔ امی نے کہا کہ تو فکر نہ کر بیٹا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی پہلا ہی دن تھا، رات کا ٹائم تھا کہ میں اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا جب مجھے ہلچل کی آواز آئی۔ میں آواز سن کے باہر آیا۔ آخر یہی تو میرا کام تھا کہ میں نظر رکھوں، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ جب میں باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ چاروں باہر کھڑی تھی اور گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے کپڑے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب وہ پہلے مجھ سے ملی تھی تو انہوں نے کچھ ڈھنگ کے لباس پہن رکھے تھے، لیکن اب تو انہوں نے منی اسکرٹ اور کراپ ٹائپ پہن رکھے تھے۔ چہرے پہ اتنا میک اپ کیا تھا کہ ان کی شکلیں بدل گئی تھی۔ ان کے وجود سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھی کہ کوئی بھی مدہوش ہو جائے۔ ہاتھ میں انہوں نے موبائل اور پرس پکڑے ہوئے تھے۔ لگتا ہے کسی پارٹی میں جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا، کوئی کھیتوں سے اٹھ کے نہیں آیا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن رہتے تو شہر میں ہی تھے، اور آج کل تو گاؤں کے لوگ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، اور گاڑی کی چابی تو پہلے ہی صاحب نے مجھے دی تھی، لیکن وہ شاید چابی کے بغیر ہی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش میں تھی، چونکہ ایک لڑکی نے فون پہ ویڈیو لگا رکھی تھی کہ بنا چابی کے گاڑی کو کیسے اسٹارٹ کیا جائے، اور دوسری کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ الٹا داؤ آزمانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئے، چابی دو، ہمیں باہر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ بی بی جی رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ اس ٹائم کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا ہمارے باپ ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، پر آپ کے باپ کا رکھا ہوا نوکر ہوں اور یہی میرا کام ہے۔ آپ لوگوں کو چابی نہیں ملے گی، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا کیونکہ وہ دروازہ تو کھول ہی چکی تھی، اور گاڑی پہ پھر سے کپڑا ڈال دیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر سے اپنا کام کر لیں گے، لیکن میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں، کیوں نہیں جاتے یہاں سے، تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟
میں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، میں تو چوکیداری کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب ان کا نکلنا مشکل ہے۔ وہ زمین پہ پاؤں مارتی ہوئی مجھے غصہ دکھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ان کی اداؤں کا تو کوئی بھی قاتل ہو سکتا تھا، ان کا تو غصہ بھی قاتلانہ تھا۔ خیر میں نے شکر ادا کیا کہ پہلا ہی دن تھا اور جو کام مجھے صاحب نے دیا تھا وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صبح میں نے صاحب کو یہ ساری بات بھی بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، رات کے 2 بجے پارٹی میں جا رہی تھی، یہ بھلا کوئی بات ہے؟ صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، جب تک وہ تھی تب تک ان کی ایسی کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ گاؤں کی عورت تھی، ہم لوگ گاؤں سے یہاں آئے تھے، یہاں پر آ کے بس گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیٹیاں ادھر آ کے بگڑ جائیں گی، لیکن اب میں ان کو آزادی نہیں دے سکتا، یوں چھوڑ نہیں سکتا، نہیں تو میں بہت بڑا بے وقوف ہوں گا اور پچھتاتا ہی رہوں گا۔ اسی لیے تمہیں اس کام پہ رکھا ہے۔ تم نے اچھا کام کیا، میرا دل جیت لیا، اب اسی طرح تم نے یہ کام جاری رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن لڑکیوں کے دماغ میں بھی کوئی نہ کوئی پلان تو بن رہا تھا، ظاہر ہے انہوں نے بھی تو ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، کیوں نہ اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر بے وقوف بنا لیا جائے تاکہ یہ ہماری ہر بات مانے۔ دوسرے نمبر والی بہن میری عمر کی تھی تو اس نے مجھ پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ تم کتنے خوبصورت ہو، بالکل بھی نوکر نہیں لگتے۔ میں نے کہا کہ میں نوکر لگوں یا نہ لگوں، ہوں نوکر ہی، مجھے قدم بڑے سنبھال سنبھال کے رکھنے تھے۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر بیوقوف بن جاتا، لیکن میرے پاس یہ موٹیویشن تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا تھا، بہنوں کی شادی کرنی تھی، پیسے بھیجنے تھے۔ اگر میرے ہاتھ سے یہ نوکری نکل جاتی تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ تو میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی، بازو اپنی تھوڑی کے نیچے بازو رکھے ہلکا ہلکا جھومنے لگی اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، کوئی چیز منگوانی ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ارے تمہیں چیزوں کی پڑی ہے، میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی ان عنایات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے گاؤں میں میری ایک منگیتر ہے جس کے ساتھ میرا شادی پہلے ہی طے ہو چکی ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ مجھے ایسی نظروں سے نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے۔ یہ بات سن کے وہ حیران رہ گئے اور اٹھ گئے وہاں سے چلے گئی۔ میری سے کوئی منگیتر نہیں تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ ایک دن میں ان کے کمرے کے باہر والی کھڑکی کے آگے بیٹھا تھا۔ یہ کھڑکیاں ایسی تھیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں باہر بیٹھا تھا، لیکن مجھے ان کی آواز آنے لگی تو میں باتیں سننے لگا کیونکہ میرا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو میرے پاس بیٹھی مجھے اپنی ادائیں دکھا رہی تھی، کہنے لگی کہ وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اس کا تو نکاح ہوا ہے، ہمارے اس داؤں میں وہ نہیں آئے گا۔ تو دوسری لڑکی نے کہا کہ ہاں شاید محبت کے داؤں میں نہ آئے لیکن دل لگی کے داؤں میں آ جائے گا۔ میں یہ سن کر حیران تھا کہ یہ عورتیں آخر کس قسم کی عورتیں تھیں۔ ان کو عیاشی اور سیر تماشے کرنے کا اتنا شوق تھا کہ یہ ایک ملازم کو محبت کی جال میں پھنسانے کے لیے بھی تیار بیٹھے تھے۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، جن لوگوں کو عیش و عشرت کی عادت پڑ جائے وہ شیطان سے بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اپنے باپ کو دھوکہ دینا تو ان کے لیے نارمل سی بات تھی، اب ایک ملازم کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، لیکن شکر ہے کہ مجھے پہلے ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے دوسری طرح سے پھنساتے ہیں، اس طرح سے کہ جیسے کوئی مرد انکار نہ کر پائے۔ مجھے اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، پر جو بھی ہونے والا تھا وہ اس گھر کے اندر ہی ہونے والا تھا۔ اگر مالک دیکھ لیتا تو کہیں یہ نہ سوچتا کہ میں ہی اس کی بیٹیوں کے پیچھے ہوں، لیکن مالک کو اپنی بیٹیوں کی حرکتوں کے بارے میں بھی تو اچھے سے پتا تھا۔ ایسا ہی ہوا کہ رات کا ٹائم تھا جب مجھے ہلچل کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ پھر سے کچھ ہو رہا ہے، جبکہ میں نے ساری چابیاں اپنے پاس رکھی تھی، گیٹ کو بھی اندر سے تالا لگایا تھا اور مالک کو بھی اس بارے میں پتا تھا، پر میں باہر گیا تو معاملہ وہ نہیں تھا جو میں سوچ رہا تھا، بلکہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہی چوتھے نمبر والی بہن باہر پاؤں پکڑ کے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگی کہ تم سے کوئی کام تھا، تمہیں بلانے آ رہی تھی، پر میرا پاؤں مڑ گیا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، مجھے میرے کمرے تک چھوڑاؤ۔ نہ میں نے کہا کہ کیسے چھوڑ کے آؤں، آپ
को तो कहने लगी कि अपनी गोद में उठा के छोड़ा। इतने हट्टे कट्टे ताकतवर लगते हो, मैं दुबली पतली सी तो हूँ, मुझे उठा नहीं सकते। मैं समझ गया कि ये सब भी ड्रामा है, नहीं तो रात के 1 बजे वो मुझे किस काम के लिए बुलाने आ रही थी, और अगर उसे मदद की ज़रूरत थी तो अपनी बहनों को या अपने बाप को क्यों नहीं बुला रही थी। और रो रही थी तो इतनी हल्की आवाज़ में क्यों रो रही थी। ऊंची आवाज़ में रोती ताकि वो लोग खुद ही इसकी मदद के लिए आ जाते। मुझे पागल बनाने का अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन प्लान में कोई ना कोई कमी रह गई थी। तभी तो मैं फ़ौरन भाग गया। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आप अपने अब्बू को बुला लें, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं ही आपके वालिद साहब को बुला लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये बात की वो बौखलाने लगी, अपने पैरों पे खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, उनको नहीं बुलाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा कि पर अभी तो आप कह रही थी कि मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। उनके सारे वार मुझ पे बेअसर जा रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि मुझे ये बात बहुत तंग कर रही थी कि अगर किसी दिन मैं कमज़ोर पड़ गया और उन सारी हसन परियों ने मिलके मुझे अपने जाल में फंसा लिया तो फिर मेरा क्या होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मैंने साहब से बात की। मैंने कहा कि साहब, आप उनकी शादी क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उससे पहले भी वो अपनी बेटियों की ही बात कर रहे थे। कह रहे थे कि बड़े परेशान हूँ, एक भी नहीं 4 हैं। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि ये लोग झूठ बोलकर कहती थी कि हमारी तबीयत ख़राब है, और मैं जब इनको अस्पताल ले जाता तो ये वहाँ से कहीं निकल जाती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन सच में किसी की तबीयत ख़राब थी, पर मैंने अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया और फिर अगले दिन वो बेहोश हो गई और पूरे 2 दिन बाद होश में आई थी। तब से ही मैं बड़ी उलझन में रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि क्या करूँ। जब मैंने उनको कहा कि आप इनकी शादी क्यों नहीं कर देते, तो उन्होंने कहा कि इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, लेकिन ये शादी करने को तैयार नहीं है। ये कहती हैं कि अगर हमारी शादी हो गई, हम अगले ही दिन शौहर को छोड़ के वापस आ जाएंगी, और वापस ना भी आई तो ये तो अपने शौहर पे भी कोई फालतू इल्ज़ाम लगाकर बड़ी सिम्मा हो जाते हैं। हम जैसे लोग बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर के मुल्क आके मेहनतें करते हैं, ये नहीं सोचते कि इस तरह हम इनका मुस्तकबिल ख़राब भी कर देते हैं, क्योंकि हम उनके सर पे नहीं रहते और वो बिगड़ जाते हैं। उनकी माँ बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उन्होंने इसकी तरबियत नहीं पकड़ी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं चलता जा रहा था और साहिब बाहर लॉन में बैठे थे, जब उनकी एक बेटी आकर मुझसे इस तरह टकराई कि मुझे उसे थामना पड़ा, नहीं तो वो ज़मीन पे गिर जाती और उसे चोट लग जाती। इसी स्नाह में उसका दुपट्टा भी मेरे हाथ में आकर नीचे गिर गया और वो खुद को ऐसे छुपाते हुए वहाँ से भागी जैसे मैंने न जाने उसकी इज्जत पे हमला ही कर दिया हो। मैंने साहब से कहा कि वो सब गलती से हो गया है। साहब, अगर मैं नहीं पकड़ता तो उन्हें चोट लग जाती। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल करो। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात आए। ज़ाहिर है उनकी बेटियां थीं और मैं एक जवान खूबसूरत मर्द था। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब मिल के किसी न किसी दिन मेरा घर वापसी का टिकट कटवा देंगी। उनके लिए काम बहुत आसान है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मेरे कमरे में आए और आकर कहें कि आपसे कोई ज़रूरी काम है, और फिर चीखें मारने लगे और कह दें कि मैंने उनकी इज्जत पे हमला किया है। तो कौन मेरा यकीन करेगा। उनके दिमाग तो वैसे ही बड़े तेज़ चल रहे थे। मुझे कुछ और ही करने की ज़रूरत थी। एक दिन तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि तुम्हें तो हम बहुत जल्दी यहाँ से रवाना करवाएंगे। हमारी आज़ादी के बीच तुम एक बहुत बड़ी रुकावट हो, और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करेंगे। तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ होता क्या है। इससे पहले कि वो कोई प्लान बनाती, मैंने अपना प्लान बना लिया। वैसे वो खाने पीने का सामान मुझसे ही मंगाया करती थी। जब से उनके बाहर की पार्टियाँ बंद हुई थी, तब से हर रोज़ घर में ही पार्टी वगैरह किया करती थी। एक दिन उन्होंने पिज़्ज़ा मंगाया तो मैंने पिज़्ज़े में नींद की दवाई मिला दी। ये बहनें वैसे ही खाने पीने की बहुत शौकीन थी। पिज़्ज़ा लेकर कमरे में चली गई। आज बड़े साहब भी घर पे नहीं थे। जब उन्होंने पिज़्ज़ा खा लिया तो 1 घंटे के बाद मैं उनके कमरे में गया और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो चारों बेहोश हो चुकी थी। मैंने उनको चेक किया तो वो बिल्कुल बेहोश थी। इसके बाद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने एक लड़की को सोफे पर लिटाया और उसके पास कुछ अल्कोहल की बोतलें रख दी, और दूसरी को बेड पर लिटा के उसके पास कुछ
بجھے ہوئے سگریٹ اور ایش ٹرے وغیرہ رکھ دیا، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ سگریٹ پیتی رہی ہے۔ تیسری کے پاس میں نے لڑکوں کی تصویریں اور نازیبا قسم کی میگزین رکھ دی، اور چوتھی کے ساتھ تو میں نے کچھ ایسا کیا کہ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے، اور میں نے ان کی کچھ تصویریں وغیرہ بنا لی۔ اس کے بعد واپس ان کو انہی کی جگہ پر رکھا اور وہ سارا سامان چھپا دیا۔ اب وہ تصویریں میرے پاس تھیں، میں نے ان کی کاپی بنا کے 2-3 جگہ پہ محفوظ بھی کر لی، اور پھر ایک دن ان کو وہ تصویریں بھیجی تو وہ حیران رہ گئیں۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھ پر کوئی پلان بناتے ہیں، میں نے تم لوگوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، اور اگر یہ سب تمہارے والد صاحب کو دکھا دوں تو تم لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ ابھی تو صرف ایک بندے کو تم پہ نگران رکھا ہے، کل کو تمہیں قید ہی کر دیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے والد صاحب ان کی باتوں سے ناواقف تھے، لیکن یہ سچ تھا کہ ان تینوں میں سے نہ تو سرعام باپ کے سامنے کوئی سگریٹ پیتی تھی، اور نہ ہی شراب، اور نہ ہی اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی جیسی میں نے ان سے کروا کے تصویریں بنا لی تھی۔ اس لیے وہ بری طرح پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ میں انہیں ڈیلیٹ کر دی، لیکن وہ بھی معصوم لڑکیاں نہیں تھیں، ان کو پتا تھا کہ میرے پاس ایک نہ ایک کاپی ضرور ہوگی، اس لیے وہ میرے خلاف کوئی پلان نہیں بناتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ہاں، انہوں نے جو کرنا تھا اس کے لیے شاید وہ چور دروازے تلاش کرتی ہوں، شاید فون پہ کسی سے بات کرتی ہوں، کہیں جاتی ہوں، شاید میں بھی ان کے پاؤں نہ پکڑ سکتا کہ وہ کہاں تک جا رہی ہیں، لیکن مجھے اس کے بعد کسی نے تنگ نہیں کیا۔ میں نے 6-7 سال وہاں جم کے کام کیا، بہت سارے پیسے کمائے، صاحب میں 2 بڑی بیٹیوں کی شادی بھی کر دی، پیچھے 2 ہی رہ گئی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنی ساری بہنوں کی شادی کروا رہی، اور پھر میری ماں نے میرے لیے لڑکی تلاش کر لی تو میں پاکستان آ گیا۔ یہاں پر میں نے شادی کی اور پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے واپس آ گیا۔ اب میری بیوی بھی اسی گھر میں رہتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتی، میں ابھی بھی یہی کام کرتا ہوں۔ اب میرا کام صرف ان کی اولاد پر کڑی نظر رکھنا نہیں، میں گھر کے اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں، گھر کا راشن لانا، نوکروں سے کام کروانا، یوں سمجھے کہ سینئر بٹلر بن گیا ہوں، اور اب پورا گھر میں ہی سنبھالتا ہوں۔ صاحب کو مجھ پہ بھروسہ ہے، اور میرے لیے بھی وہ بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ میں نے جو کیا شاید میرے دماغ میں کبھی نہ آتا، لیکن اگر میں اس وقت عقل استعمال نہ کرتا تو میرے ہاتھ سے ایسا موقع چلا جاتا جو مجھے دوبارہ نہ ملتا۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس نوکری کی وجہ سے میرے حالات بہت کم عرصے میں بہت زیادہ بدلے۔ میری ساری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں، اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی کہ وہ عین جوانی میں ہی اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں، اور خوش باش بھی تھیں۔ میری ماں کے چہرے پر بھی اطمینان بھری مسکراہٹ رہتی تھی۔ اب وہ اطمینان تھی کیونکہ بیٹیوں کا فرض خوب اچھے سے ادا کر چکی تھی۔